اہل تشیع، اہل سنہ، یہ چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب سمجھ آئیے کہ یہ ہمیشہ ڈس انفارمیشن ڈیلیبریٹلی اسپریڈ کی جاتی تھی. خان صاحب پاکستان کے مجاہد ہیں، مرد مومن ہیں، مرد حق ہیں. وی نیوز میں خوش آمدید. الیکشن کا ماحول ہے، سیاسی گہمہ گہمیاں عروج پر ہے. سیاسی جماعتوں کے علاوہ آزاد امیدوار یا سیاسی جماعتوں کے جو حمایت یافتہ امیدوار، آزاد امیدوار کیمپین میں مصروف ہیں. 8 فروری کو ووٹرز جو فیصلہ دیں گے. امیدوار کیمپین کس طرح کر رہے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، آزاد امیدوار ہیں NATs پشاور سے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار. میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، بہت زیادہ مصروف بھی ہیں، اس باوجود آپ نے ٹائم دیا. کیمپین کس طرح جا رہی ہے میڈم؟ یہ تھوڑا نواحی علاقہ ہے پشاور کا، نارملی کہا جاتا ہے یہاں پہ رواج ٹریٹ بہت سخت ہیں. کس طرح کیمپین کر رہی ہے، لوگوں کا رسپانس کس طرح ہے آپ کو؟ شکریہ سراج صاحب. دیکھیے 2-3 باتیں. میرا تو یہ گاؤں ہے، میرا حلقہ ہے، لیکن میں اب دیکھتی ہوں کہ میڈیا میں جو ایک ہمیشہ سے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، صرف میرے حلقے کے بارے میں نہیں، پورے پاکستان کے بارے میں، کہ فار ایگزامپل یہ بلوچ ان کی یہ خاصیت ہے، یہ پٹھان ان کی یہ خاصیت ہے، یہ سندھی اس کی یہ خاصیت ہے، یہ پنجابی اس کی یہ خاصیت ہے. اس سے پاکستان ہمیشہ بکھرا ہوتا تھا. اسی طرح KP میں پشاور والے ایسے، مردان والے ایسے، چارسدہ والے ایسے، اہل تشیع، اہل سنہ، یہ چیزیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب سمجھ آئیے کہ یہ ہمیشہ ڈس انفارمیشن ڈیلیبریٹلی اسپریڈ کی جاتی تھی، تاکہ آپ کو پتہ نہیں یونٹی اسٹرینگتھ 1 اور 1 11. جب تک آپ لوگوں کو لسانی بیسس پہ، سکن کلر پہ، تہذیب پہ، کسی نہ کسی چیز پہ جدا کریں گے تو ملک کبھی آگے بڑھنا نہیں ہے. اب الحمدللہ میں اپنے علاقے میں جو ایک کنزرویٹو ایریا آپ بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ تعلیم نہیں ہے، اسکول نہیں ہے بیچاروں کے پاس، اور کالجز نہیں ہیں، ہسپتال نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں. تو اگر آپ لوگوں کو ڈارک ایجز میں رکھیں گے، چلو افغانستان تو ایک بیچارہ وار ٹون کنٹری ہے، 45 سال سے وہ لوگ کبھی ایک ملک سے بم کھاتے ہیں، کبھی دوسرے ملک سے کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا علاقہ تو زبردستی کی جنگوں میں کھینچ لیا جاتا تھا. جس کسی کی جنگ ہوتی تھی بیچارہ بلوچ بیچارے ہمارے آگ میں دھکیل دیے جاتے تھے. سارے پاکستانی ہیں، بٹ ہمیں پاکستانی کہا نہیں جاتا تھا. پٹھان، رورل پٹھان، اربن پٹھان، کنزرویٹو پٹھان، کلیریکل پٹھان، اوپریسو پٹھان، ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی. سیم تھنگ ود بلوچستان، سیم ود سندھ، سیم ود بلوچ، پنجابی. اس الیکشن میں الحمدللہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، لوگوں نے ذات پات کو، قومیت کو، ہر چیز کو سائڈ پہ رکھا ہے اور خان صاحب کے نظریے کو آگے گئے. کیونکہ خان صاحب کا نظریہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے. خان صاحب عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. خان صاحب پاکستان کے مجاہد ہیں، مرد مومن ہیں، مرد حق ہیں. ان چیزوں پہ پورا حلقہ اکٹھا ہو گیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ 76 سالوں میں ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہمیشہ ڈیولپمنٹ پہ پیچھے رکھا جاتا تھا. یہ نہیں کہ یہاں کے لوگ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ لوگ بجلی نہیں چاہتے، وہ زندگی نہیں چاہتے، معیار نہیں چاہتے. سو اس دفعہ جو میں حلقے میں دیکھ رہی ہوں الحمدللہ the response is tremendous.